السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں اے بی میڈیا۔ آپ کو اے بی میڈیا میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد ابوبکر صدیق۔ ناظرین کرام، آپ کو معلوم ہے کہ دور حاضر میں جو ایک بہت بڑا مسئلہ چل رہا ہے وہ مسئلہ فلسطین ہے۔ معلوم تاریخ انسانی میں جب بھی آنے والا مورخ اس کے بارے میں لکھے گا تو یقیناً شرمندگی کا احساس ضرور کرے گا۔ ہم اس کو دو زاویوں سے اگر دیکھیں تو یہ فلسطین کی صورتحال تو جو ہے سو ہے، ہم اس کا دوسرا زاویہ دیکھیں کہ ہماری صورتحال کیا ہے۔ جی، اب جنگیں اور چیز پہ چلی گئی ہیں اور مقاصد اور ہو گئے ہیں، طریقہ کار اور ہو گئے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں اے بی میڈیا۔ آپ کو اے بی میڈیا میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد ابوبکر صدیق۔ ناظرین کرام، آپ کو معلوم ہے کہ دور حاضر میں جو ایک بہت بڑا مسئلہ چل رہا ہے، پوری دنیا کے اندر لوگ اس پر پروگرامز کر رہے ہیں، آپس میں گفتگو کر رہے ہیں، وہ مسئلہ فلسطین ہے۔ اور فلسطین کے اندر جس طرح مسلمانوں کے ساتھ ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، آپ سب اس سے واقف ہیں۔ اسی موضوع کو لے کر ہم آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں، اور اس کے لیے ہم نے اپنے پاکستان کی معروف شخصیت جو کہ کالم نگار بھی ہیں، مصنف بھی ہیں، اور ماشاءاللہ سوشل میڈیا پر ان کا ایک بہت عبور ہے اور سوشل میڈیا کو بہت بہترین طریقے سے وہ چلا رہے ہیں۔ میری مراد ہمارے معزز مہمان جناب علامہ عبدالصمد معاذ صاحب۔ علامہ صاحب، بہت شکریہ آپ کا، آپ نے ہمیں وقت دیا، میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں، اور اے بی میڈیا میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اچھا علامہ صاحب، بات یہ ہے کہ یہ جو ایشو فلسطین کا بہت زیادہ ابھر رہا ہے، اور اس کے بارے میں بہت سارے لوگ جذباتی بھی ہیں، اور بہت سارے لوگ کوئی الٹ رائے بھی رکھتے ہیں۔ آپ سب سے پہلے یہ بتائیں کہ فلسطین کی جو تازہ صورتحال یہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وبعد۔ ابوبکر بھائی، سب سے پہلے تو میں آپ کا اور پھر اے بی میڈیا کا شکر گزار ہوں کہ دور حاضر میں امت مسلمہ کے لیے سب سے اہم، بلکہ اہم سے بھی کوئی زیادہ لفظ ہو تو وہ بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، اسے اس وقت معاملے کی نیچر کے حساب سے ہم کہیں گے کہ برننگ ایشو ہے۔ جی، اور فلسطین کی موجودہ سچویشن میں ہر مسلمان دکھ اور پریشانی کی ایک آگ میں جھلس رہا ہے۔ جی، ابھی رات کو ہم لوگ انٹرنیشنل علماء کانفرنس کے حوالہ سے ایک اجتماع میں آن لائن زوم میں سب شرکاء تھے، تقریباً دنیا کے 34 ممالک کے علماء اس کا حصہ تھے، مؤتمر الملل الاسلامی کے۔ وہاں پہ سب میں دکھ تھا، کامن چیز جو تھی وہ یہی تھا کہ ایک دکھ ہے، اور اس کے بعد کامن سب کے درمیان ایک حسرت تھی کہ سب لوگ بحیثیت امہ کچھ کر نہیں پا جی، رہے، بے بس ہے۔ بے بس۔ ایسا کبھی تاریخ میں نہیں دیکھنے میں ملا کہ پچھلے 2 ہفتوں میں 10,000 سے زیادہ جی، شہادتیں بیان کی جا جی، رہی ہیں۔ سینکڑوں بچے ان شہداء میں شامل، جی، سول آبادیوں پہ کارپیٹ بمبارنگ جی، یہ پہلی دفعہ دیکھنے میں مل رہی، جی، اور یہ اس قوم کے ماننے والوں کے ساتھ کیا جا رہا ہے کہ جس قوم کے ماننے والے اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ لڑائی میں بھی بچوں کو، عورتوں جی، کو جی، جی، بالکل نشانہ نہیں نہیں بنایا بنانا جاتا، چاہیے۔ لیکن یہاں یہ سب اس قوم کو دیکھنا پڑ رہا ہے۔ اور تو اور معلوم تاریخ انسانی میں جب بھی آنے والا مورخ اس کے بارے میں لکھے گا تو یقیناً شرمندگی کا احساس ضرور کرے گا کہ فلسطین کے اوپر ظلم کا یہ جو کھیل کھیلا گیا، جو ہولی رچائی جی، گئی، اس میں ہسپتال بھی بمباری کا جی، جی، نشانہ بنے۔ اسی طرح ہی۔ لیکن ہمارے لیے افسردگی اور افسوس
اس سے بھی بڑھ گیا ہے کہ ہم کچھ کر نہیں پا رہے ہیں۔ جی امت کے افراد دنیا بھر میں ہیں، امت کے لوگ دنیا بھر میں دکھ کا اظہار کر رہے ہیں، اپنی اپنی جگہ پہ بول رہے ہیں، آواز اٹھا رہے ہیں، لیکن یہ سب کوششیں یہ سب کوششیں کچھ فروٹفل نہیں ہو رہی، جی کچھ نظر نہیں آ رہا۔ ہماری مسلمانوں کی ایک معروف تنظیم ہے مسلمان ممالک کی بنیاد پہ، جسے OIC کے نام سے یاد کیا جی جاتا بالکل ہے۔ آج تک ہمیں یہ نہیں پتہ چل سکا کہ OIC کے مقاصد کیا ہے۔ آپ یہاں پہ دیکھ لیجئے کہ OIC ابھی تک اپنا ایک اجلاس بھی نہیں بلا سکی ہے، جی اور فلسطین ہر چڑھتے دن اسرائیل کے پاؤں آگے بڑھتے چلے جا رہے۔ جی اسی طرح ہی امت کہاں رہے؟ امہ کا لفظ کیا ہے؟ یہ کون سی امت ہے؟ یہ وہ امت ہے جس کے بارے میں آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ یہ امت تو اپنی تشکیل کے لحاظ سے، حیات کے لحاظ سے ایک جسم کی مانند جی جی ہے۔ جی ایک جسم کی جب آنکھ درد میں مبتلا ہوتی ہے سارا جسم تو اس میں پاؤں پاؤں تک جا کے اس کی ٹیسیں اٹھتی ہیں۔ جی 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 اور حکیم امت نے حکیم امت حضرت شاعر ملت اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اسی کو کہا تھا نا کہ اخوت اس کو کہتے ہیں، چبھے جو کانٹا کابل میں تو ہندوستان کا ہر پیر و جواں بےتاب ہو جائے۔ جی بالکل ایسے ہی لیکن ہو کیا رہا ہے؟ وہاں کانٹا چبھنا تو دور ہے، بہت نارمل سی بات ہے، وہاں تو انسان زندگی سے ہاتھ دھو رہے ہیں اور دن رات کے ظلم و ستم کا شکار ہو رہے ہیں۔ اور باقی دنیا میں، اللہ پاکستان میں دیکھ لیں، اسی طرح ہی عرب ممالک میں دیکھ لیں، افارقہ میں دیکھ لیں، فار ایسٹ میں دیکھ لیں، کسی جگہ لوگوں کو پتہ بھی نہیں چل رہا، معمولات زندگی ویسے کے ویسے بالکل ہیں۔ نارمل ہم آواز اٹھانے سے بھی محروم ہو گئے۔ یہ خدا جانے یہ کون سا وقت ہم پہ آ گیا ہے۔ طاقت بھی ہے یہ وہ قوم ہے جو ایثار کرنے والی قوم تھی، جی یہ قوم تھی جو اپنی مصیبت بھول جانے والی تھی دوسرے کی پریشانی کی وجہ سے، جی لیکن اب ہم صرف ہاتھ مل رہے ہیں، افسردگی کے ساتھ ہیں۔ آپ نے جہاں پوچھا کہ اب اس کی موجودہ صورتحال کیا ہے، ہم اس کو دو زاویوں سے اگر دیکھیں تو یہ فلسطین کی صورتحال تو جو ہے سو ہے، ہوں ہم اس کا دوسرا زاویہ دیکھیں کہ ہماری صورتحال کیا ہے۔ جی باقی امت مسلمہ، ریسٹ پارٹ آف دا نیشن، بلیورز، وہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ وہ کیا کچھ کر سکتے ہیں؟ اس بات پہ ہمارا تھنکرز فورم بالکل سویا پڑا ہوا ہے۔ ابھی تک ہم UN سے بات نہیں کر پائے، سیکورٹی کونسل کو ہم نہیں بٹھا پائے، یعنی کہ ہم مسلمانوں کی اب حالت یہ ہے کہ ہماری آواز پہ لوگ ایک سادہ اجلاس بھی کرنے کے روادار نہیں ہو رہے ہیں۔ اور اگر کل کلا ہمارے ساتھ ہی آ جائے، اور یہ ہوا کیوں ہے؟ یہ جو کہتے ہیں نا خود دکھایا ہے گھر کے چراغاں نے مجھے، یہ روز سیاہ خود دکھایا ہے گھر کے چراغاں نے مجھے۔ ابھی آپ کو یاد ہوگا جب کشمیر کا مسئلہ چل رہا تھا 4 سال پہلے، جب بھارت نے کشمیر کو ایک بڑی جیل کی صورت قرار دیا، غاصبانہ قبضہ مکمل کیا اپنے اسمبلی آئین میں ترامیم کے ذریعے سے، ہم نے اس وقت بھی آنکھ نہ کھولی۔ ایک ایک ملک شکار ہوا چلا جا رہا ہے، لیبیا تھا، شام تھا، عراق تھا، یہ سب شکار ہو چکے ہیں، ہم نے آنکھ نہیں کھولی۔ افغانستان اس سے پہلے، ہم تو اس وقت بھی کہتے تھے کہ افغانستان میں جو کچھ سامراج کر رہا ہے، جو کچھ پوری دنیا اکٹھی ہو کے امریکہ اور ناٹو آ کے مسلمانوں کو وہاں پہ ملیمیٹ کر رہے تھے، تب بھی ہماری یہی آواز تھی کہ دوستو افغانستان بہانہ ہے، پاکستان نشانہ ہوگا۔ ابوبکر بھائی، ہم لوگ یہ اس بات پہ غور کریں کہ فلسطین میں اس وقت کیا ہو رہا ہے، تو اس میں مختصراً ہم یہ کہنا چاہیں گے کہ اس وقت فلسطین میں ہم کچھ نہیں کر رہے ہیں۔ جی ہم اس وقت صرف اور صرف اگر سوچیں کہ فلسطینی بھائیوں کو اسرائیل کے ظلم و ستم سے کیسے بچایا جا جی سکتا ہے، جی ہم تو اس وقت اس جگہ پہ آ کے کھڑے ہو گئے ہیں، اور اس کو بچانے میں ہم کیا کر سکتے ہیں، جی اس کو بچانے میں امت مسلمہ کیا کردار ادا کر سکتی ہے۔ جی مسلمانوں کے لیے
اس سے زیادہ اب پریشانی کا اور کوئی وقت نہیں ہے کہ اب یہ احتجاج کی طاقت بھی نہیں رکھتے ہیں۔ جی اسی طرح ہی۔ تو اس لیے اب ہم کیا بات کریں؟ بات تو تب کی جاتی ہے اگر ہم کچھ کر رہے ہوں، ہم کچھ کرنے کے قابل نہیں، ہم سے طاقت چھین گئی ہے۔ جی تو اس لیے یہی بات ہے کہ اس وقت وہاں پہ صرف اور صرف ظلم و ستم ہو رہا ہے، اور ہمارے بھائی ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں۔ آپ ذرا ایک لمحے کے لیے یہ گمان کیجئے کہ آپ باپ ہیں جی اور آپ کے دونوں ہاتھوں پہ آپ کے دو بیٹوں کی نعشیں ہیں، اللہ اکبر۔ اس وقت کو کیا گزرتی ہو؟ ہمارا یہ سب کچھ گزر رہا ہے۔ ایک ہی خاندان کے 8-8 10-10 لوگ شہید ہو رہے ہیں۔ جی کتنی منزلہ بلڈنگیں ایک لمحے میں کوڑے کا ڈھیر بن کے گری پڑی ہیں، جی اور اس کے اوپر ستم یہ ہے کہ غزہ کے لیے امداد کے راستے بھی بند ہیں۔ عالمی برادری کو یہ نہیں سوچ رہا کہ کم از کم ان بلکتے، ان بھوک سے پیاسے، ان دوائی کی وجہ سے تڑپتے لوگوں کے لیے امداد کا راستہ تو کھولا جائے۔ ہم مہذب دنیا کی طرف سے فلسطین کے لیے اس بے اعتنائی پہ، اس غفلت برتنے پہ اسے انتہائی نفرت کا اظہار کرتے ہیں، ہم قابل مذمت سمجھتے ہیں اس بات کو۔ اچھا علامہ صاحب یہ بتائیں، فلسطین کے بارے میں ہمارے علماء کی مذہبی جماعتوں کی دو رائے ہیں۔ بعض لوگ جو فلسطین کو بچانے کے لیے حماس جو ہے تحریک وہ حملے کر رہی اس کو صحیح کہتے ہیں، اور بعض لوگ اس کو غلط کہتے ہیں۔ ابو بکر بھائی، یہ بھی ہماری بدقسمتی ہے۔ آپ نے جس حقیقت کا اظہار کیا ہے، ہم اس کے وجود سے فرار اختیار نہیں کر سکتے ہیں، یہ اوپینین ہے۔ جی اور افسردگی تو اس بات پہ ہے کہ ایسی باتیں پہلے چند لوگوں کا اوپینین ہوتا تھا، وہ اپنی مجالس میں بیٹھ کے کر لیتے تھے، جی لیکن اب یہ جو کہ سوشل میڈیا کا دور ہے، کمیونیکیشن ایکوپمنٹ ہر کسی کے پاس ہے، تو اب یہ رائے بڑا کھل کے لوگوں کے درمیان آ گئی ہے۔ جی تو لیکن حقیقت کچھ اور ہوتی ہے۔ ایک دو آدمیوں کی رائے ہوتی ہے، سوشل میڈیا پہ یوں لگتا ہے جیسے یہ 20 لوگوں کی رائے کے ہے۔ بعد یہ سوشل میڈیا کا مس یوز کیا جاتا ہے۔ ایکچولی مسلمانوں کے درمیان اختلاف تو رہتا ہی ہے، آراء میں اختلاف رہتا ہے، یہ سب چیزیں رہتی ہیں، لیکن یہ ہم حقیقت بھول گئے ہیں ہمارے دوست کہ جب ہمارے سامنے مقابلے پہ کفر ہوگا تو پھر معاملے کی نوعیت بدل جاتی ہے۔ جی ہم اپنے ان دوستوں کو جو اس وقت کہ ہمارا ایک جزء، ملت کا ایک حصہ ظلم و ستم سے کرا رہا ہے، جی ہم اس کے آگے یہ مسائل لے کے بیٹھ جائیں کہ یہ جائز ہے یا ناجائز ہے۔ ہم اس بات کو کبھی جھٹلا نہیں سکتے کہ حماس نے حملہ نہیں کیا ہے۔ اچھا یہ ایک بڑی مسکنسپشن جی پھیلائی جا رہی ہے، حماس نے اسرائیل پہ حملہ کر دیا ہے، یہ کہہ رہا تھا، اور اسرائیل آگے سے پوری دنیا میں اپنے آپ کو مظلوم ثابت کر رہا ہے۔ یہ بالکل غلط بات ہے۔ اچھا اسرائیل پہلے سے ظالم ہے، جی حماس نے تو دفاع میں کام کیا ہے۔ اب یہ دیکھیے وہ کب سے ظلم کر رہے ہیں۔ جی 1948 بلکہ یہودیوں کا ظلم تو 1948 میں تو اس کا قیام ہے نا اسرائیل کا۔ یہودی تو اس سے پہلے سے مسلمانوں پہ ظلم کر رہے ہیں۔ جی جی یہ جو اسرائیل کی بنیاد جس بات پہ رکھی جاتی ہے، وہ کہا جا رہا ہے کہ کہا جاتا ہے، تاریخ کا حصہ ہے کہ جی فلسطینیوں کے آبا نے خود اسرائیل کی زمین، فلسطین کی زمین بیچی تھی، بالکل، اور وہ جو زمین خریدی گئی تھی اسی کو وہ اسرائیل بنا لی ہے۔ جی ایسے ہی وہ اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم اس لیے حق پہ ہیں، لیکن حقیقت یہ نہیں ہے، جس کو بتایا نہیں جا رہا ہے۔ ہم یہ کہنا چاہیں گے، اپنے ناظرین کو بتانا چاہیں گے کہ اسرائیل 1948 پہ یہودیوں نے اسرائیل کے قیام کے بعد سے ظلم و ستم شروع نہیں کیا ہے، جی جی یہ اس سے پہلے سے جاری تھا۔ ان کی ہگانا کے نام سے ایک تنظیم چل رہی تھی جو اس وقت کی انتہائی دہشت گرد تنظیم تھی، اور وہی لوگ لوگوں پہ ظلم کرتے تھے، لوگوں کو اٹھا لیا جاتا تھا، قتل کر دیا جاتا تھا، گھروں بے گھر کر دیا جاتا تھا، اور وہی اسی تنظیم کے ذریعے سے مجبور فلسطینیوں سے نومنل سی رقوم کے ذریعے، زیادہ رقوم نہیں، بس ڈرا دھمکا کے چند سکوں کے عوض دستخط کروا لیے گئے۔ اچھا، اب اس بات کا تو یہ ثبوت ہے کہ ہگانا کے یہ ظلم و ستم جاری تھے، اور یہ 1948 سے 3-4 اشرے پہلے سے تھے، وہ کر رہے تھے، اور وہی تنظیم آج بھی صہیونیت کی، آج کی صہیونیت اسی کے
بال بچوں میں شمار کی جاتی ہے، اور آج ہم اس بات کو بھی تسلیم کرتے ہیں۔ اس وقت یہودیت کے جتنے پیروکار ہیں وہ بھی دو پارٹیز میں تقسیم ہیں۔ جی کتنے ہی آپ کو یہودی ملیں گے، بہت اچھی خاصی ان کی تعداد ہے کہ وہ فلسطین کی آزاد ریاست کے حق کو تسلیم کرتے ہیں۔ جی وہ کہتے ہیں کہ ہمیں یہودی سمجھا جائے، اور یہ جو ظلم و ستم کر رہے ہیں یہ صہیونی لوگ ہیں، جی ہیں، اس میں کچھ ویسے لوگ ہیں۔ اور بڑی اکثر یہ جی سب چل رہا اکثریت۔ ہے۔ تو اس لیے ہمارے ہاں جو اختلاف ہوا وہ یہی کہا جا رہا ہے کہ جی حماس نے حملہ کیا، حملہ کیا، حماس نے بذام خود خام خواہ، حماس حملہ کی کر اتنی کے طاقت نہیں تھی، حماس نے اسے ڈس کیا انفارم ضرورت تھی کیا پنگا لوگوں لینے کی؟ کو، یہ سب چیزیں کہی جا جی رہی۔ کہی جا رہی۔ لیکن ہم اپنے محترم علماء سے، ہوں، عام مسلمانوں کو تو پتہ نہیں نا، لیکن ہم ان محترم علماء سے بصد احترام یہ پوچھنا چاہیں گے کہ بھائی اب آپ صرف یہ بتائیے کہ یہ حماس، الفتح اور اسی طرح کے گروپوں کا معاملہ ہے، مسلمان آپس میں جنگ کر رہے ہیں، یا مسلمان اور کافر کے درمیان جنگ ہے؟ جی اصل سوال تو یہ ہے۔ جب مسلمان کے مقابلے میں کافر کافر، آ گیا ہے، اور کافر اس طرح بھی نہیں آیا کہ سادہ پوری دنیا کا کفر اکٹھا ہو کے آ گیا ہے اور ہمارے بھائیوں کو ظلم و ستم کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، آپ اس وقت یہ بحث چھیڑ کے بیٹھ گئے۔ ہم اس بحث کے لیے میں سمجھتا ہوں یہ وقت نامناسب ہے، اور دوستوں کو بھی خدا خوف کی کرنا چاہیے، اپنے بھائیوں کے لیے آواز اٹھانی چاہیے۔ اب تو ضرورت ہے کہ ہم عملی اقدامات کیا کر اٹھتے ہیں، جی لیکن خدا جانے کس بات کے زیر اثر یا کس زوم میں ہمارے یہ بھائی یہ کرنے جا رہے ہیں۔ ہم اس موقف کو نرم سے نرم الفاظ میں بھی اگر کہوں تو ہم اس موقف پہ ناپسندیدگی کا ضرور اظہار کرتے ہیں جی کہ یہ وقت ایسی باتوں کا نہیں تھا، یہ وقت اپنے بھائیوں کے ساتھ کھڑا ہونے کا، قوم کو متحد کرنے کا، اتفاق کا مظاہرہ کرنے کا وقت تھا۔ اچھا، اسی سوال سے آگے میں جوڑتا ہوں، اگر دو ریاستیں بنا دی جائیں، اسرائیل کو الگ ریاست بنا دیا جائے اور فلسطین کو الگ ریاست بنا دیا جائے، تو آپ کی اس کے بارے میں کیا رائے ہے؟ یہ ہماری رائے تو اس سلسلے میں بڑی واضح ہے، اور ہماری ہی نہیں، یہ وہی رائے ہے جو اوسلو ٹریٹ میں بھی طے ہو گئی تھی، جی اور اسی بات پہ ہمیں پہنچنا پڑے گا۔ جی آپ کی بات ایسی نہیں ہے کہ اس پہ توجہ نہ دی جائے، یہ بات آپ کی بات ایسی ہے کہ اس کی بنیاد پہ بہت بڑا کام کیا جا سکتا ہے لیکن اس کے اگر بارے لوگ میں اٹھیں۔ میں اسی کو اگر میں آپ کی بات کو سیکنڈ کرنا چاہوں گا کہ اس بات کو آپ یہاں سے اٹھا کے مدینہ طیبہ میں لے گئے، جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ دیکھ لیجئے۔ جی اگر مدینہ منورہ میں ایسے ہی حالات میں کہ جب مسلمان ابھی کمزور تھے، جی بنیادی طور پہ یہی تھا، آپ نے جو معاہدے کیے اس کا مقصد یہی تھا کہ مسلمان اس وقت کمزور تھے، جی تو آپ نے اس وقت فائدہ اٹھانے کے لیے اپنے آپ کو قریش مکہ کے مقابلوں میں محفوظ کرنے کے جی لیے جی کہ ایک دشمن ہمارے پیچھے پیچھے ہے ہے تو ایک اور سے ایک بچے۔ موجودہ سامنے بیٹھا ہوا ہے، تو ہم ان میں سے ایک کے ساتھ ٹریٹ کر لیں۔ تو آپ نے اگر وہاں پہ میثاق مدینہ کی صورت میں یہودیوں کے ساتھ معاہدے کیے اور وہ لمبے عرصے تک چلے بھی، تو کیا ہم اب نہیں کر سکتے؟ اب ہمیں کرنا چاہیے، اور جب تک نہیں کریں گے، اب آپ یہ بھول جائیں کہ دنیا کے نقشے سے مسلمان کہیں جی کہ اسرائیل کا وجود نیست و نابود کر دیا جائے، یہ نہیں ہو سکتا۔ اب یہ دور نہیں ہے، اب جغرافیائی جنگیں ایسے نہیں ہوتی ہیں، نہ ہوں گی۔ اب ایسا نہیں ہے کہ کوئی کسی ملک کا علاقہ فتح کر لے گا، بالکل کبھی بھی نہیں ہو سکے گا۔ اب جنگیں اور چیز پہ چلی گئی ہیں، اور مقاصد اور ہو گئے ہیں، طریقہ کار اور ہو گئے ہیں۔ اب یہ بالکل ہمیں اس لڑائی کا حل جو ہے وہ صرف دو ریاستوں کا قیام ہے، لیکن اس میں ایک بات ہم ایڈ کرنا چاہیں گے جو ابھی آج تک چلی آ رہی ہے ڈسپیوٹڈ۔ اصل بات یہ ہے، فلسطینی بھی آزاد ریاست پہ مطمئن ہے، اسرائیل بھی ان کی آزاد ریاست کے وجود کو تسلیم کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن اصل مسئلہ بیت المقدس۔ جی یہ میں اسی طرف آنے لگا تھا۔ تو ہماری ڈیمانڈ یہی ہے کہ عالمی قوتیں بیٹھے، مسلمان قوم بیٹھے، افراد سب لوگ بیٹھے اور اس بات پہ پہنچے، لیکن بیت المقدس اگر امت مسلمہ کو دیا جاتا، صحیح بات ہے، اصل مسئلہ تو یہ ہے، بیت المقدس فلسطینی ریاست کو دیا جائے، جی ٹھیک، ہم اس پہ مطمئن۔ اچھا علامہ صاحب، بیت المقدس کی طرف بات چلے گئی تو ادھر سے ہمارا آگے جو سوال شروع ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ بیت المقدس کے ساتھ مسلمانوں کا تو لگاؤ ضرور ہے کیونکہ ہمارا قبلہ اول ہے، لیکن یہودیوں کا اتنا لگاؤ اس کی طرف کیوں، اور وہ اس کے پیچھے یہ سب کچھ کر رہے ہیں؟
اللہ اکبر۔ عجیب ہے کہ آپ جانتے ہیں ابراہیمی مذاہب جو ہیں جی ان میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہودیت ہے، حضرت مسیح علیہ السلام کی نصرانیت ہے، اور ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت محمدیہ، ہم تینوں جی حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو ماننے اپنا والے، جد جی امجد تسلیم جی کرتے ہیں۔ ٹھیک، اور اسی طرح جس طرح ابراہیم ہم تینوں کے جد ہیں، تو بیت المقدس بھی ہم تینوں کے تینوں کا لیے ہی، مقدس ہے۔ جی ایسے ہی ہے، نصرانی بھی یہی مطالبہ جی کرتے ہیں، کرتے ہیں، کیونکہ وہاں وہ پہ حضرت عیسیٰ سیدنا مسیح ہاں علیہ السلام کی کی جائے ہاں ولادت ہے جائے ولادت ہے، بیت الحم میں۔ مسیحی یہودی یہ کلیم کرتے ہیں کہ یہاں پہ ہیکل ہیکل ہے، سلیمانی سلیمان علیہ تعمیر السلام کیا نے گیا۔ تعمیر کروایا تھا، ہیکل پہلے کیا تھا، یہ جو حضرت سلیمان علیہ السلام نے تعمیر کیا، یہ ہیکل کی کتنی تعمیر تھی۔ باقی آپ بیت المقدس کے بارے میں اور ہمارا جو تعلق ہے وہ قبلہ اول کے حوالے سے، اس میں سب سے پہلے تو اس بات کو دیکھیں، یہ بیت المقدس کتنا ایریا ہے ہاں جی اوور آل؟ 200 سم جی ہاں کینالز جی ہے، ایسے ہی ہے، 260 نیئر اباؤٹ کنالز کا ایریا ہے جس کے اوپر یہ سب چل رہا ہے۔ لیکن یہودیوں کا آپ کے پوچھا جی ان کی اس میں کیا وجہ ہے، وہ کہتے ہیں جی کہ جب یہ ہیکل گرایا گیا، جی جو ہمارا پہلے سے تعمیر شدہ ہیکل تھا، اور اس کی بنیادوں میں وہ تابوت سکینہ سکینہ، سمجھتے ہیں، جی جی وہ بالکل، کہتے ہیں اس کی بنیادوں میں ہے، اور اب جب یہ گرایا گیا تو اس کی ایک دیوار باقی بچی ہوئی ہے، جی وہ دعائیں گریا دیوار گریا۔ آج بھی آج کے یہودی بھی اسی دیوار کے ساتھ جا کے کھڑے ہو کے روتے ہیں، گریا کرتے ہیں، اور گریا ان کا وہی ہوتا ہے کہ جی پتہ نہیں کب باقی پورا ہیکل ہمیں ملے گا۔ جی تو یہ ان کا واضح تو ہے، لیکن ہم اپنی جگہ پہ قائم ہیں۔ جی ہم تو قبلہ اول مسجد اقصی اس نسبت سے اپنا دعویٰ کرتے ہیں اور لگے ہوئے ہیں۔ تو تینوں اپنے اپنے دعوے پہ ہیں۔ اب اس کو کس طرح سے حل ہونا ہے، کیسے حل ہونا ہے، تو وہ تو ہم تو وہی کہتے ہیں کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہے یہ آخری دین ہے، وَمَن يَبْتَغِ جی غَيْرَ بالکل، الْإِسْلَامِ دین دِينًا فَلَن فلیقبل يُقْبَلَ منہ، مِنْهُ۔ تو اس لیے اب ہمارا ہی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد اسلام جو ہے وہ صرف امت محمدیہ کی دعوت کو اسلام کہا جائے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہو یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہو، ان کی دعوت اب اسلام نہیں کہلائے گی۔ جی وہ تب اسلام تھی جب تھی، اب اسلام یہی ہے۔ جی تو اس لیے اب اس کا حل یہی ہے کہ دو ریاستی فارمولے پہ عمل کیا جائے، اور بیت المقدس مسلمانوں کا قبلہ اول ہے، انہی کی ریاست کا حصہ قرار دیا ہے۔ اچھا علامہ صاحب یہ بتائیں، پاکستانی قوم جو ہے یہ فلسطین کے لیے کیا کر سکتی ہے، ہمیں کیا کرنا چاہیے بحیثیت قوم؟ ایکچولی آپ جانتے ہیں اسرائیل کی جو جغرافیائی حالت ہے وہ اس کا ایک توق بنا ہوا ہے، جیسے گلے کا ہار ہوتا ہے ایسے اسرائیل کے گرد توق ہے، سراؤنڈنگ میں 4 مسلمان ممالک ہیں، جی اردن، جی شام، جی لبنان، جی مصر۔ مصر، ان چاروں ممالک کے تھوڑے تھوڑے علاقوں پہ اسرائیل قبضہ کر چکا ہے اچھا مختلف جنگوں میں۔ 48 میں تو جلدی جنگ ختم ہوئی، پھر 67 جنگ ہوئی، جی پھر 73 ہوئی۔ ان سب جنگوں میں یہ لوگ اکٹھے ہوئے، باقی مسلمان بھی اس کے ساتھ لگے، لیکن اسرائیل نے انہیں شکست دی۔ جی یہ افسوس کی بات ہے۔ اور آج وہ ممالک جو سب اس کے گرد بیٹھے ہوئے ہیں وہ اٹھنا ہی نہیں چاہ رہے ہیں، جی اور جب تک وہ نہیں اٹھیں گے اس وقت تک اسرائیل ظلم جاری بھی رکھے گا، اور ہم فلسطین کی کوئی مدد بھی نہیں کر سکیں گے۔ اچھا اب وہ کس طرح سے اٹھیں گے؟ جی وہ اٹھیں گے پوری دنیا میں پھیلے ہوئے مسلمانوں کی آواز پہ جی کہ ہم تمہاری کمر پہ، ہم تمہارے پیچھے کھڑے ہیں، جی ہم تمہاری پیٹھ، جسے پنجابی میں ہم تمہاری پیٹھ لگنے نہیں دیں گے، اس طریقے سے۔ اور وہ ہے پاکستان کی آواز۔ جی پاکستان ہمارے داخلی معاملات کی کمزوریوں کے باوجود آج بھی پاکستان عالم اسلام کے قائد کے طور پہ تسلیم کیا جاتا ہے۔ ہماری داخلی تو ریپیٹ کریں۔ ہماری داخلی سیاسی صورتحال بھلے عدم استحکام کا شکار ہے، ہم اپنے لوکلی اختلافات لیے پھرتے ہیں، حکومت کے ساتھ عوام کے اور حکومت کے درمیان اور اپوزیشن کی جماعتوں کے درمیان بڑی لے دے ہوتی رہتی ہے، لیکن اس کے باوجود دنیا آج بھی پاکستان کو اور پاکستانی افواج کو جی
اپنے لیے نجات دہندہ سمجھتی ہے، اور سمجھتی ہے، یقین رکھتی ہے کہ یہ پاکستان اور اس کی افواج اس قابل ہیں کہ دنیا میں کہیں بھی کفر اگر مسلمانوں پہ ظلم کرے تو یہ اس کا ہاتھ روک سکتے ہیں۔ جی یہ ان کی امیدیں ہیں، اور آج بھی فلسطینی عوام پاکستان کی طرف امید سے دیکھ رہی ہے۔ جی اور اس کا اب کیا ہونا ہے، حل کیا ہے؟ حل اس کا یہ ہے کہ پاکستانی عوام اپنی آواز حکمرانوں تک پہنچائے، جی اور اس کے لیے عوامی سطح پہ مظاہرے ہو رہے ہیں، کانفرنسز ہو رہی ہیں، یہ ہو رہی ہیں۔ پارلیمنٹ ہماری ہے نہیں، سینٹ ہے، سینٹ کو کردار ادا کرنا چاہیے، جی حکومت کو، او آئی سی کو بھی، اور دوسری طرف یونائٹڈ نیشنز کو، انہیں متحرک کرنا چاہیے، ان کے اجلاس کے لیے کال کرے، پاکستان آگے بڑھے، لیڈ کرے، اور سیکورٹی کونسل تک یہ آواز پہنچائے، پھر جا کے یہ آواز اٹھے گی۔ اور کتنے ہی غیر اسلامی ممالک ہیں، جی انہیں چاہیے کہ پاکستان ان کو اپنے ساتھ بٹھائے۔ آپ دیکھیں کہ یو این او میں سیکورٹی کونسل میں ویٹو پار تو ہے نا، اگر وہاں پہ چائنا اگر ہمارے ساتھ کھڑا ہو جائے، اسلامی کانفرنس کے ساتھ کھڑا ہو جائے، تو یقیناً کچھ ہمارے لیے سکون کا سانس آ سکتا ہے۔ تو صرف اور صرف پاکستانی عوام ایک طرف تو اپنی آواز بلند کرے، تاکہ اس کی حکومت اس آواز کی بنیاد پہ لوگوں کو جا کے بتائے کہ یہ بے چینی ہے، بے قراری ہے۔ جی اور دوسری طرف کچھ لوگوں کو راستہ مل رہا ہے، مصر کے کچھ لوگ کام کر رہے ہیں، کچھ اردن سے کام کر رہے ہیں فلسطینی لوگ، تو وہ کچھ راستوں سے فلسطینیوں کے لیے امداد جا رہی ہے۔ تو ایسے لوگ جو یہ امداد بھیج رہے ہیں، جن کے چینلز قائم ہیں، جو پراپر امانت کے ساتھ کام کرتے ہیں، ہم چاہیں گے کہ ان کے ساتھ امداد کی جائے۔ اور اس کے لیے مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان میں الفلاح فاؤنڈیشن کے پلیٹ فارم سے ابھی پچھلے دنوں دوست بتا رہے تھے کہ انہوں نے باقاعدہ فلسطین میں ان کی اعانات پہنچائی ہیں، جی ہزاروں ڈالرز کی امداد وہاں فلسطین کے کیمپوں میں تقسیم کی گئی ہے، اور اسی طرح باقی کام ہوتے چلے جائیں گے۔ لیکن یہ کم از کم اپنی سطح تک ہمیں قطرے سے قطرہ کرنے کی، دریا بنانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ جی علامہ صاحب، بہت شکریہ آپ کا، آپ نے بہت عمدہ گفتگو فرمائی۔ جی ناظرین کرام، ہم اس پروگرام کو انشاءاللہ آگے لے کر چلیں گے، اور ہم امید بھی رکھتے ہیں کہ پورے دنیا کے جو مسلمان ممالک ہیں اس مسئلہ فلسطین کے اندر اپنا کردار ادا کریں۔ تو آج کا ہمارا پروگرام یہیں اختتام ہوتا ہے، ہمیں اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔